سوال بڑا حساس ہے، یعنی مطالعہ کا کوئی طریقہ لگ رہا ہے کہ جوان کا یا تو کتابوں سے دل بھر گیا ہے یا مختلف طریقوں سے پڑھتا رہتا ہے۔ اب کی بار بھی کوئی کوشش کر رہا ہے کہ کوئی طریقہ بتا دیا جائے۔ تو اچھا سوال ہے۔ ایک تو یہ کہ چونکہ مطالعہ جو ہے نا وہ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا، کیا طریقہ ہونا چاہیے، بس مطالعہ ہے۔ لیکن ایک چیز ہے جو اکثر ڈسٹرب کرتی رہتی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں مطالعہ کرتے جاتے ہوئے نا وہ نہیں انسان کو محسوس ہوتا کہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یار یہ میں پڑھے جا رہا ہوں، پتہ نہیں مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے۔ اصل چیز یہی ہے، اس جگہ سے اسٹوڈنٹس نا وہ ڈیٹریکٹ جاتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ جو ہم نے 4 5 10 15 کتابیں پڑھیں یا پیجز پڑھے تو نہیں، ہمیں کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ تو اسی جگہ اسٹوڈنٹ کا دل جو ہے نا بیٹھ جاتا ہے اور مطالعہ ترک کر دیتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ ایک سائیکولوجیکل ایشو ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی جب کوئی مطالعہ کرتے جاتے ہیں، کوئی بھی، مجھے لگ رہا ہے کہ کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ کسی جگہ پہنچ کے ہمیں چیزیں سمجھ آنے لگتی ہیں اور ہمیں ان سے لنک کرنا پڑتا ہے۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہم پڑھتے جاتے ہیں لیکن وہ سمجھ نہیں آتی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیزیں سمجھ نہیں آتی ہیں، وہ انکانشیسلی ہماری جو ہے سائیکی کے کسی سائڈ پہ جا کے وہ اسٹور ہوتی جاتی ہیں۔ وہ اس کو اگر لنگوسٹ کوئی ہے تو لنگوسٹکلی ہم جو ہے انسانی برین کو مختلف رجسٹرز نام کی سائڈز ہوتی ہیں، رجسٹرز میں ہم ان کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ اب مثال کے طور پر ابھی آپ مطالعہ کا لفظ سن رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں کتابوں کے نقشے، کاپیوں، پرنٹنگز، نوٹس وغیرہ، گائیڈز کی تصویریں آتی رہتی، تو یہ وہ رجسٹر کھل رہا ہے۔ اگر میں اسی سمے آپ سے اگر جنگ بولوں تو جنگ کے اندر جو اوزار استعمال ہوتے ہیں، جو جنگ کی سچویشن ہوتی ہے وہ آپ کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے، تو وہ رجسٹر کھلتا ہے۔ ایسے میں کرنا یہی ہے کہ آپ نے پڑھے جانا ہے۔ ایک تو یہی ہے کہ چیزوں کے سمجھ آنے نہیں آنے کا انتظار نہیں کرنا ہے، آپ نے پڑھے جانا ہے۔ کم سے کم آپ کو اتنا پتہ ہو کہ آپ نے یہ پیجز کل پڑھے تھے اور اس پیج پہ تم آج ہو اور کل تم اس پیج کی طرف جا رہے ہو، آپ نے پڑھ کے جانا ہے۔ یعنی جب کسی دن اسی چیز کی سچویشن، آپ کو ایک ریئل سچویشن پیدا ہو نا، میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ کسی اسپیسیفک ایگزام کے لیے تیاری کر رہے ہیں، کسی ٹیسٹ کے لیے تیاری کر رہے ہیں، تو آپ کو وہ کتابیں سمجھ نہیں آ رہی، لگتا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی ہیں، وہ آپ پڑھے جا رہے ہیں کا مطلب ہے کہ آپ ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں، لیکن ایک طرح کی بوریت آپ کو فیل ہو رہی ہے کہ نہیں یار میں انجوائے نہیں کر پا رہا، تو آپ نے صرف پڑھے جانا ہے۔ جیسے ہی وہ سچویشن آئے، یعنی آپ ایگزام ہال میں جس دن بیٹھیں گے نا، آپ نے یہ تجربہ کیا بھی ہوگا کہ جس دن انسان ایگزام میں بیٹھتا ہے نا تو وہ چیزیں بھی سمجھ آنے لگ جاتی ہیں جن کا لگتا تھا کہ نہیں یار ان کی مجھے کوئی کبھی سمجھ نہیں آنی۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، ایس رن ایک ٹیکنیک ہے جو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتا رہتا ہوں۔ ایس رن کی ٹیکنیک یہ ہے کہ سروے، ریڈ، انڈر لائن، میک نوٹس، یہ ایس رن کی ٹیکنیک ہے۔ مثال کے طور پر آپ سب سے پہلے جو چیز پڑھنے جا رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ ایک پیج کوئی پڑھ رہے ہیں، کوئی ایک کتاب پڑھ رہے ہیں، کوئی ایک ٹاپک پڑھ رہے ہیں، اس کو سب سے پہلے آپ سروے کریں اس کا، کہ آپ کہاں سے کہاں تک ہے، کتنا مٹیریل آپ کے پاس، اور اس مٹیریل میں سے آپ کتنا اسی نشست میں پڑھ سکتے ہو۔ نمبر 1 چیز آپ سروے کریں، آپ اپنے کو ٹائم دیں۔ نمبر 2 چیز یہی ہے کہ آپ جو پڑھتے، پھر اس چیز کو آپ پڑھتے جائیں، پھر پڑھتے جاتے جو چیز آپ کو سمجھ آتی جاتی ہے، گو فار دا انٹرسٹنگ تھنگس ناٹ دا ڈیفیکلٹ تھنگس۔ اب اسٹوڈنٹس کا اکثر مسئلہ یہی ہے کہ وہ ڈیفیکلٹ تھنگس کی طرف زیادہ جاتے ہیں، انٹرسٹنگ تھنگ کی طرف۔ کوئی کسی چیز کی اسپیلنگ انٹرسٹنگ ہوگی، کوئی کسی چیز کی پروننسیشن انٹرسٹنگ ہوگی، کوئی کسی چیز کی ڈیفینیشن انٹرسٹنگ ہوگی، تو آپ ان انٹرسٹنگ چیزوں کو انڈر لائن کرتے جائیں۔ ایک کتاب کو مکمل طور پر پڑھتے تک آپ نے بہت ساری انٹرسٹنگ تھنگس جمع کی ہوں گی، اور وہی انٹرسٹنگ چیزیں جو ہیں وہ آپ کا علم بن جاتی ہیں۔ پھر میک نوٹس، آخر میں دیکھیں ایس رن کا مطلب ہے کہ سروے، ریڈ، انڈر لائن تھنگس اینڈ میک نوٹس۔ تو لاسٹ میں جا کے جو آپ ان انٹرسٹنگ تھنگس کے نوٹس بنائیں گے، جو آپ کے اپنے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہی نوٹس آپ کا علم بھی ہوتے ہیں اور آپ کو ان کی سمجھ بھی آ جاتی ہے۔ لیکن یہ چیز ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جب آپ پڑھتے جاتے ہیں آپ کو چیزیں لگتا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی ہے، لیکن وہ انکانشیسلی سمجھ آ رہی ہوتی ہیں۔ آپ نے اسی جگہ گیو اپ نہیں کرنا ہے، پڑھے جانا ہے۔